نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا، اور پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی جہنم کے عذاب سے رہائی عنایت فرماتا ہے۔ یہ آخری عشرے میں جو ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں اور اپنے جو بھی آباء و اجداد پہلے عزیز گزر چکے ان کی مغفرت چاہیں، کہ اگر کسی پر عذاب قبر بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے ثواب میں تبدیل فرما دیتا ہے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ تو یہ مطلب چند دن ہیں، آج 22واں روزہ ہے، 23ویں شب ہے، اور آخری اس عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں اہمیت والی رات۔ اہمیت والی رات میں ہم نے جو ہے، قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک سوالیہ آیت ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے۔ پھر آگے خود ہی اللہ نے جواب فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اچھی ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں سے ایک رات اچھی ہے، سمجھ لو اللہ کے نزدیک۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 83 سال کہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان تمام 83 سال 4 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ رات اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور آخری راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ وہ رات کون سی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو میں بتاتا ہوں۔ جیسے ہی بتانے کے لیے سرکار شروع ہوئے تو مسلمانوں کے لڑنے کی آواز آ گئی، جیسے کوئی محفل ہو اور ابھی تم میں سے ہی کوئی لڑن لگے۔ تو لڑنے کی آواز آئی تو سرکار خاموش ہو گئے۔ وہ جو بات القا ہو رہی تھی، الہام ہو رہا تھا وحی کا، وہ بات ختم ہو گئی۔ جو راز کھلنا تھا وہ راز نہیں کھلا۔ تو بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اب اسی آخری عشرے کی راتوں میں تم اس رات کو تلاش کریو، یعنی ہر رات کو عبادت کریو۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہتری ہے کہ اب ہر رات میں یہ چاہت رہے گی مسلمانوں کی کہ یہ رات مل جائے، یہ رات ہوگی، شاید یہ رات ہو۔
تو ہر رات میں اللہ کی عبادت. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس رات کے مغرب کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی پڑھ لی، تو اس نے بھی لیلۃ القدر میں سے حصہ پا لیا، سمجھ لو. اور جس نے حمد بیان کی، تسبیح پڑھی، درود پڑھی، نوافل پڑھے، تو اس کو جو ہے وہ انعام جو اللہ نازل فرماتا ہے وہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انہیں عنایت فرما دیتا ہے. سرکار نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جب پہلی امتوں کی کئی سو سال کی عمریں ہوتی تھی اور ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، تو حسرت سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سرکار ان کی تو 400 سال ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا ان کی 300 سال ہوئی، اور انہوں نے تو بڑی بڑی عبادت کی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ایک مجاہد تھے جنہوں نے 80 سال